اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ولی اللہ گویا اور ایک یہودی طبیب کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، خلیفہ بغداد ہارون رشید کے درباری حکیموں میں ایک یہودی طبیب بھی تھا جو بادشاہ کا بہت ہی متقد اور منہ چڑھا تھا۔ ایک دن اس نے برسرے دربار ایک جید عالم علی بن حسین سے کہا، تمہاری کتاب قرآن شریف میں علم طب کا کہیں کوئی ذکر نہیں، حالانکہ تمام علوم میں سب سے ممتاز اور بلند مرتبہ دو ہی علم ہیں، ایک ہے علم الادیان اور دوسرا ہے علم الابدان۔ علی بن حسین نے اس کے جواب میں فوراً کہا، کیا تمہیں خبر ہے کہ پورا علم طب خداوند قدوس نے قرآن مجید میں صرف آدھی آیت میں جمع فرما دیا ہے؟ وہ یہودی طبیب حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، بتائیے وہ کون سی آیت ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں، یعنی کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ سن کر وہ یہودی حکیم ہکا بکا رہ گیا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے بھی اصول طب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا، ہمارے پیغمبر اسلام نے تو بہت کچھ ارشاد فرمایا، مگر تم اس وقت صرف ایک حدیث سن لو۔ فرمایا، معدہ تمام امراض کی کوٹڑی ہے اور پرہیز تمام دواؤں کا سردار، اور جسم سے وہی کام لو جس کا وہ عادی ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی حکیم فرتے حیرت سے علی بن حسین کا منہ تکنے لگا اور یہ کہا، ترجمہ، تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے تو جلنوس کے لیے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید تمام علوم کا جامع ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، یعنی قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے سمجھنے سے لوگوں کی عقلیں ابھی قاصر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جب بھی کفار نے اس قسم کے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو قرآن مجید سے ایسے جوابات عطا فرمائے کہ قرآن کا بول بالا اور کفار کا منہ کالا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار راہ میں جاتے تھے، ایک مست جوان گھوڑے پر سوار سامنے آیا اور خواجہ کو زور سے کوڑا مار کر کہا، یہ شراب کا مٹکا سر پر اٹھا لو۔ خواجہ صاحب سر پر مٹکا اٹھا کر چل دیے اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ وہاں ایک گانے والا گویا سارنگی بجا رہا تھا۔ جب خواجہ نے شراب کا مٹکا اتارا تو اس جوان نے تمبورا گویے کے ہاتھ سے لے کر خواجہ صاحب کے سر مبارک پر اس زور سے مارا کہ نہ صرف سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا بلکہ گوشہ تمبور بھی ٹوٹ گیا۔ خواجہ صاحب باہر آئے اور دریائے دجلہ پر جا کر کپڑے اور سر خون آلود دھوئے۔ درویش کی شان ہی نرالی ہوتی ہے ناظرین، ان کی سوچ بھی دنیا سے الگ ہوتی ہے اور ان کے ذہن کی پرواز بھی عام ذہنوں سے بہت بلند ہوتی ہے۔ اب خواجہ صاحب کو اپنے سر پھٹنے کی کوئی فکر یا غم نہ تھا، بلکہ غم تھا تو یہ کہ میری وجہ سے اس بیچارے گویے کا وہ ساز، وہ تمبورا ٹوٹ گیا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ گھر آ کر اپنا مسلح لیا، بازار میں لے جا کر بیچا، پھر اس جوان کے گھر جا کر نصف قیمت مسلح اس کی نظر کی اور کہا کہ تم نے جو تمبورا میرے سر پر اٹھا کر مارا، مبادا تمہارے ہاتھ کو کوئی رنج تو نہیں پہنچا، یہ اس کا شکرانہ قبول کیجئے۔ جوان نے یہ خوش خلقی حضرت خواجہ صاحب کی دیکھی، اپنی پگڑی گردن میں ڈال کر قدموں میں گر پڑا اور خالص دل سے توبہ کی۔ پھر جناب خواجہ صاحب وہاں سے اس گویے کے گھر گئے اور باقی نصف قیمت مسلح کی اس کے روبرو رکھی اور فرمایا، میرے سر کی وجہ سے تمہارا تمبورا ٹوٹا، یہ شکرانہ عوض اس کا قبول ہو۔ اس نے بھی جناب حضرت خواجہ صاحب کا خلق حسن دیکھا، رویا اور آپ کے قدموں پر گر کر تائب ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔
अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।